السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها وأداها إلى من سمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین، علماء کرام، ذمہ داران مساجد، نوجوان احباب، ماں اور بہنوں، دینی مجلس میں حاضری حقیقت میں ہم سب کی اللہ کی طرف سے ایک بڑی توفیق۔ دینی مجالس آج کے اس پرفتن دور میں، اس مادی زمانے میں، روپیہ و پیسہ کے اس دور میں جتنی غنیمت ہیں اس کا اندازہ ہمیں شاید نہیں ہے۔ آج ان مجالس کا جو حال ہے اور ان میں حاضری کی جو نسبت ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ آدمی جتنا بھی ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن حقیقت میں یہ مجلسیں اس کے ایمان کا امتحان بن جاتی ہیں۔ ان مجالس کی فضیلت، ان کا مقام، ان میں حاضری کا اجر و ثواب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس پر ہم بہت تقریریں سنتے ہیں۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بعض احباب کی طرف سے یہ بھی سننے میں آ جاتا ہے کہ ارے جتنا بیان کیا جاتا ہے اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف جاننا یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے باعث وبال بن جائے۔ جاننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی، بلکہ اس سے زیادہ ضروری عمل، اور عمل ہی آدمی کو عالم بناتا ہے۔ عمل ہی حقیقت میں آدمی کو عالم بناتا ہے، اور وہ چیزیں، وہ باتیں، کتاب و سنت کی وہ باتیں جو ہم ان جلسوں میں، ان تقریروں میں، ان دینی پروگراموں میں سنتے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب، اسی کے دین پر ہم عمل کرنے والے، اس نے جس نبی کو بھیجا، اس کی شریعت پر ہم عمل کرنے والے، اس نبی پر ہمارا ایمان اور اس نبی کی اتباع اور پیروی کا ہمارا دعویٰ، تو پھر ہمیں سب سے زیادہ کہاں سے محبت ہونی چاہیے؟ اور اس محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ عمل ہے، اور یہی چیز ہے جو اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بناتی ہے۔ لیکن صرف زبان سے یہ چیز تو نہیں حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا جو علم ہے، اس سے بڑا قیمتی علم دنیا میں کچھ نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے اور اللہ کی نظر میں، بلکہ یہ کہا جائے اللہ کی نظر میں۔ اس علم کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، جن کو رسول اور پیغمبر ہم کہتے ہیں،
جن کو اللہ کا قاصد کہنا چاہیے، جن کو اللہ نے انسانوں میں سے منتخب کیا، جو اللہ کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اس دنیا میں، اپنے زمانے میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اور اللہ کے دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اور انسانوں کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل، اللہ نے ان کے ذریعے اپنا علم، اپنے دین کا علم، اپنی شریعت کا علم ہم انسانوں تک بھیجا اور ہم کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان انبیاء کو اللہ نے انسانیت کا معلم قرار دیا ہے۔ گویا اصل تعلیم وہ ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے، اور ان انبیاء کا سلسلہ ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، ہم سب کے والدین ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کو آخری نبی قرار دیا گیا، آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ لیکن آپ کی صفت کیا بتائے گی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بنیادی آپ کی صفت اللہ نے بتلائی ہے۔ جو احسان اللہ نے نبی کی بعثت کا ذکر کیا ہے، اس احسان میں نبی کا کام کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے صاف طور پر کہا ہے اور ائمہ سلف نے کہا ہے کہ حکمت سے مراد دانائی نہیں ہے، حکمت سے مراد حدیث۔ اس قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ قرآن یہ سکھاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اپنے الفاظ میں، اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی تفسیر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہ نبی سکھاتے ہیں۔ نبی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم قرآن کی اور اس کی تفسیر بیان کر کے اس کی تفسیر کی، اور اسی لیے ائمہ سلف باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے الفاظ صرف نہیں پڑھے بلکہ قرآن کی مکمل تفسیر بھی پڑھی، اس کے معنی، اس کے الفاظ کے معنی اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ سب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، اور اس لیے ان کی جو احادیث، صحیح احادیث ہیں، یہ تفسیر ہے قرآن کی اور شریعت کی۔ اس لیے ہم کو وہیں سے قرآن اور شریعت کا علم وہیں سے لینا چاہیے، اور اسی لیے اس شریعت کے علم کا کتنا اونچا مقام ہے میرے بھائیوں، بہت ہم سنتے ہیں، لیکن سوچئے کہ وہ مجلس جہاں اس کے لیے بیٹھا جاتا ہے، جہاں قرآن اور حدیث کے اس علم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے اللہ کا وہ علم جو اس نے قرآن میں بیان دیا ہے، اور اللہ کا وہ علم جو نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس علم کی اللہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس سے اس مجلس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے جس مجلس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، کیوں؟ گپ شپ کرنے کے لیے نہیں، غور کیجئے نماز کا یہاں ذکر نہیں آیا، کس لیے بیٹھتی ہے؟ تاکہ قرآن پڑھے، آپس میں اس کا درس کرے، آپس میں ایک دوسرے کو یتدارسونہ فیما بینہم، حدیث کا لفظ ہے کہ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، قرآن و حدیث کی بات ہو، سوال ہو، جواب ہو، لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات کہی کہ یہ وہ مجلس ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، فرشتے اللہ کے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب ایسی کوئی مجلس پاتے ہیں تو کہتے ہیں، دوسرے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہوا، آؤ یہ جگہ ہے، یہاں آؤ بیٹھو، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے کہ لا عشق جلیسہ، اس میں حاضر ہونے والا بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے گویا ضمانت لی اس بات کی کہ جو لوگ ان مجلسوں میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کی کتاب کا، قرآن کا اور حدیث کے علم کا ذکر ہوگا، وہاں حاضر ہونے بدبخت نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ فرشتے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا ذکر کہاں کرتے ہیں؟ وہاں اس مجلس میں جو اس مجلس سے بہتر ہے۔ اب ملأ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین
اس کا ذکر کرتے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آدمی اپنے گھر سے نکلا، ایسی مجلسوں کو تلاش کیا، ایسی جگہوں کو تلاش کیا جہاں اسے قرآن اور حدیث کا علم ملے. میرے بھائیوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، عمومی بات کہی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ سب سے افضل علم اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور ایک مسلمان کی نظر میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس کی فضیلت دوسرا کوئی علم اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کچھ علم ایسا ہے، ہم آپ بھولے ہوئے ہیں، اس میں کچھ علم ایسا ہے جس کا جاننا، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر مرد و عورت سب پر فرض ہو جاتا ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں باقاعدہ علماء کے ائمہ سلف کے اقوال کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں کتاب و سنت کے علم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے روز مرہ کے عمل سے متعلق ہے. نماز، زکوٰۃ واجب ہوئی، زکوٰۃ کے احکام، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو روز مرہ کے عمل سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا جاننا ہر مکلف پر، مجھ کو کرنا ہے، میرے اوپر ہر مکلف پر جاننا ضروری ہے. یہ کہہ کر آدمی نہیں چھوٹے گا کہ ہم کو بتایا نہیں گیا یا ہم جاہل رہ گئے. اس کو جاننا پڑے گا، بغیر جانے وہ اس سے اللہ کا نہیں چھوٹے گا. تو کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا، ایسی مجلسوں کو تلاش کیا جہاں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، کتاب و سنت کا علم پھیلایا جاتا ہے، قرآن حدیث کا ذکر ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر گیا اور تلاش کیا. جو آدمی نکلا اور تلاش کیا ایسے علم کو تاکہ اس علم کو جانے اور اس پر عمل کرے، کیا ہوگا؟ سہل اللہ لہ بہ طریق الی الجنہ، اللہ نے ضمانت لی اس کے لیے جنت کی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گا. کسی اور علم کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اور علم حاصل کرنا سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے مسلمان جاہل ہو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن اگر دین سے جاہل ہے تو حقیقت میں جاہل ہے. جتنا بڑا وہ انجینئر ہو، جتنا بڑا وہ ڈاکٹر ہو، اور جتنا بڑا وہ دنیا کا جانکار ہو، اور جتنا بڑا اس کو سمجھدار کہا جائے، لیکن اگر اپنے دین کا علم اسے نہیں ہے، نماز روزے کا علم اسے نہیں ہے، نماز روزے کے بارے میں کے احکام کے بارے میں اس کو جتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ قاعدے سے نماز پڑھ سکے اور قاعدے سے دین کا جو حق ہے اس کو ادا کر سکے، تو جان لیجئے کہ وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے. اس لیے کہ جب اللہ کا علم اس نے نہیں حاصل کیا، اللہ کی معرفت اس نے نہیں حاصل کی، دین کو اس نے نہیں جانا، تو کیسے وہ اس دین پر عمل کرے گا، اور کیسے اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا وہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ کی طرف وہ رجوع کرے. اسی علم کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی اس میں محنت کرے گا، اس کے لیے جتنا قدم بڑھائے گا وہ قدم اس کا جنت کی طرف جائے گا. سہل اللہ لہ بہ طریق الی الجنہ. اور آگے جو جملہ کہا ہے وہ اس علم ہی سے جڑا ہے. من بطأ بہ عملہ، آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ علم پر عمل نہ کرے آدمی. علم حاصل کرنے کے بعد یہ طریقہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم حاصل کیا، عمل کچھ نہیں کیا، دنیا میں ایسے ہی پڑا رہا، علم کو ضائع بھی کر دیا تو اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو گیا. نہ، علم حاصل کرنے کے بعد اگر علم سے آدمی دور ہو گیا، عمل کے میدان میں دور ہو گیا، عمل اس نے نہیں کیا اس علم پر، تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے وہ اللہ کا اونچا مقام نہیں پا سکتا کہ وہ بہت بڑا عالم دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے وہ اللہ کا کو اونچا مقام نہیں پا سکتا کہ وہ کسی عالم کا لڑکا ہے. اس لیے کسی مقام کو اللہ کا نہیں پا سکتا کہ کسی بڑی یونیورسٹی کی سند اور ڈگری اس کے پاس ہے. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا حسب نسب اللہ کے اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. یہاں آپ نے دونوں چیزیں جوڑ دی، عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ عمل کو جوڑ دیا. اور اسی لیے علماء کا وہ علماء جو
اللہ کے اس علم کو، کتاب و سنت کی اس علم کو پھیلاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے. ہم لوگ اپنے زبان میں سنتے رہتے ہیں ان کو وارثان نبوت کہا جاتا ہے، وارثان علم نبوت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا مالا ولا درہما. علماء، ہمارے امت کے علماء جن کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا، جن کو قرآن و حدیث کا علم دیا، جن کو اللہ نے وہ علم دیا جو وحی کے ذریعے دنیا میں آیا، وہ علماء جن کو یہ علم حاصل ہوا وہ کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. کیونکہ وہی انبیاء کے پاس آتی تھی، وہی رسولوں پر آتی تھی. اللہ نے اپنے دین کا علم سب سے پہلے انبیاء کو دیا. ان انبیاء اور رسولوں نے اس دین کا علم کو دنیا میں پھیلایا. اللہ نے اپنے فضل سے علماء کو یہ دین کا یہ علم دیا ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا مَالًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کسی کو مال و درہم کا وارث بنا کر نہیں گئے اس دنیا میں. انبیاء نے کسی کو مال و درہم، روپیہ، پیسہ، جائیداد، کوڑی نہیں دی، بلکہ کیا دیا؟ علم نبوت دیا، اللہ کا علم دیا جو اللہ نے وحی کے ذریعے اس دنیا میں انبیاء کے تھرو اس دنیا میں پہنچایا. وہ علم انبیاء چھوڑ کر گئے جس کے وارث علماء بنے. لہذا جو آدمی اس علم کو حاصل کرے اس میں آگے بڑھے، تو جتنا زیادہ جس نے اس کو حاصل کیا اتنا بڑا حصہ اللہ کا اس نے پایا. جس نے جتنا زیادہ اس کو حاصل کیا اور جتنا زیادہ اس کو پھیلایا اور جتنا زیادہ اس پر عمل کیا، اس نے اتنا ہی بڑا نصیبہ حصہ اللہ کا پایا. کیا ہے یہ چیز میرے بھائیو؟ سوچو اس علم کے بارے میں، سوچو اس علم کے بارے میں کتنی بڑی اہمیت ہے. اور یہی نہیں، اس علم پر دو باتیں آپ نے فرمائی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے پورے طور پر اوجھل کیے ہوئے ہیں. اور اسی لیے اس علم کی اہمیت ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے. اس علم کی اہمیت ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے. اس علم کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ضرور ہے، لیکن اس علم کو پڑھنے، اس میں وقت لگانے، اس کو جاننے کا جذبہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. دو باتیں آپ نے بہت بڑی فرمائی ہے. ایک تو دعا ہے جو حدیث میں نے ذکر کی تھی، نضر اللہ عمران سمع مقالتی. اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، خوش خرم رکھے، جو ہم کہتے ہیں خوش رکھے اس کو. کیا نبی کی دعا کی تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی؟ نبی نے دعا کی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی جس کے اوپر، گویا یہ اللہ کی طرف سے نبی کو سکھایا گیا کہ دعا دیجیے. آپ دعا دی آپ نے کس کو؟ اس انسان کو جس کے اندر شوق ہے نبی کی باتیں سننے کا، اس انسان کو جس کے اندر شوق ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کا اور اس کو سیکھنے کا. اس انسان کے لیے دعا دی آپ نے جو قرآن اور حدیث سے جس نے اپنا لگاؤ بنایا اور جس کے اندر جذبہ ہے اس قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھنے کا. نضر اللہ عمران، اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی، چاہے مرد ہو عورت. یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے. جس نے میری بات سنی اور اتنا جذبہ اس کے اندر ہے کہ سننے کے بعد ہر بات کو اس نے یاد رکھا، ضائع نہیں کیا، سر کے اوپر سے نہیں چلی گئی، کان کھول کر اس کو سنا اور اتنا سنا کہ اس دماغ میں سننے کے بعد اس دماغ میں بھی جا کر بیٹھ گیا. وہ یہاں یاد بھی رکھا، فوعاہا، اس کو یاد بھی رکھا. یہ نہیں کہ صرف سر کے اوپر سے گزر گیا، بلکہ سنا، اس کو یاد رکھا. اور تیسری بات کیا کیا؟ دوسروں تک جو نہیں تھے، جنہوں نے نہیں سنا ہے، وہاں تک پہنچایا، ان کو بھی سنایا. جب یہ کریں گے تب اس دعا کے مستحق ہوں گے. سنا، یاد رکھا اور پھر جنہوں نے نہیں سنا تھا ان کو پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی طریقہ ہے اس دین کو محفوظ رکھنے کا، یہی طریقہ ہے اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا، یہی طریقہ ہے اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کا. کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ آدمی جو پہنچا رہا ہے،
جس کو پہنچایا گیا ہے، وہ آدمی جس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہو اس سے جس نے پہنچایا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو زیادہ سمجھ دی ہو، زیادہ اس کو سمجھ دی ہو، زیادہ عقل دی ہو اس کو جس کو یہ حدیث پہنچائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ جس نے اس کو سنا اور پہنچایا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر وہ زیادہ سمجھنے والا ہے تو اس کو سن کے اور اچھی طرح سمجھے گا اور اس کو اور اچھی طرح پہنچائے گا۔ اسی لیے آپ نے پیشین گوئی کے طور پر کہا کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، کہ تم اس کو سن رہے ہو، آج تم اس کو سن رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم سے وہ لوگ سنیں گے جو اگلے والے ہیں اور ان سے وہ سنیں گے جو ان کے بعد والے ہیں، اور اسی سلسلے سے یہ دین قیامت تک رہے گا اور قیامت تک آگے پہنچتا رہے گا۔ تو یہ پیشین گوئی صرف نہیں، یہ ایک طرف سے ہماری جو ذمہ داری ہے دین کے تئیں سننے کی، جاننے کی، پہنچانے کی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے حامل اپنے آپ کو کہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حقیقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت آج کے اس دور میں ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم قرآن و سنت کو ان مصادر سے سمجھتے ہیں جن مصادر کو دین کا اصل مصدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن اور حدیث کو صرف اپنی عقلوں سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، یا کسی کے اقوال کی بنیاد پر نہیں، یا کسی امام کے کہنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان جگہوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن جگہوں سے سمجھنے اور لینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے اور ان سے قرآن اور حدیث کو سمجھو گے، ان دونوں جگہوں سے دین کو لو گے، ان دونوں جگہوں سے اپنے دین کی تعلیمات کو اخذ کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اللہ نے جتنا شکر ادا کرے اللہ رب العالمین کا اس توفیق پر کم ہے کہ اس نے اس پرفتن دور میں، اس انتشار، اس فرقہ بندی کے دور میں ہمیں اس بات کی توفیق دیے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں، ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں جو ان کا منہج تھا اس منہج کی روشنی میں اس کو صحیح طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن ہماری کوشش تھی وہیں سے سمجھے جہاں سے اس کو سمجھنے کا ہمیں حکم دیا اور جس کی تعلیم دی ائمہ دین نے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ کل یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دنیا کا ہر فرد، دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے اس قبر والے کے، اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف کہ سوائے یہ قبر والا جس کی طرف اس دین کی وحی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے خود براہ راست قرآن دین کی تعلیمات دی اور بتلایا اور کہا کہ یہ جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، ان کی بات کو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کے خلاف جو بھی ہوگی، جس کی بات ہوگی چھوڑی جائے گی۔ اس کی توفیق اللہ نے ہمیں دی، اس کی سمجھ ہمیں اللہ نے دی، اور حقیقت میں میرے بھائیوں یہی وہ فضل ہے جس کی طرف ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس میں لگے رہتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سوچئے، ان کو انبیاء کا وارث کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے تقوی کی، ایسے علماء کے تقوی کی گارنٹی اللہ نے دی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہت بڑی آیت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ العلماء، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا علم دیا ہے، جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے اپنا علم دیا ہے، اپنے دین کا علم دیا ہے، اپنی کتاب اور اس کی تفسیر حدیث کا علم دیا ہے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے
کہ جس کو کتاب و سنت کا علم حاصل ہوگا حقیقت میں اس کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی اس کے دل میں اللہ کی عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی، ابھی ہم نے تقدیر پر جامع تقریر سنی، اللہ پر اعتماد و توکل، اللہ کا جو اندازہ ہے اور جس طرح اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے جو اس نے نظام بنایا ہے دنیا میں، یہ سب اس کے سامنے رہے گا ہر وقت، اس پر اس کی نظر رہے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت جو اس کے دل میں ہوگی تو اللہ سے ہر وقت وہ ڈرتا رہے گا، اس کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوگی، شریعت کے احکام کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان میں کبھی شریعت کی جو احکام ہیں اس میں تساہلی نہیں ہوگی، ہر قدم پر اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے جب یہ علم اپنی عظمت کا، اپنی بزرگی کا یہ علم ہمیں دے دیا تو پھر اللہ کے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے؟ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوچھے گا اللہ رب العالمین وعن علمہ من این اکتسبہ وعن علمہ، پوچھا جائے گا جب اللہ کے دربار میں جب میدان محشر میں پوچھا جائے گا علم کے بارے میں کہ اس علم کو تم نے جو حاصل کیا تو کتنا اس پر عمل کیا، اس علم کو جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، جب پوچھا جائے گا تو اگر ہم نے علم عمل کرنے میں کوتاہی کی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ علم کی پختگی اسے اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کی معرفت دیتی ہے، اللہ کا تقوی دیتی ہے، اللہ کا ڈر دیتی ہے، اللہ کے سامنے حساب دہی کا احساس دلاتی ہے، اس کے اندر شعور بیدار کرتی ہے کہ ہر وقت سوچتے رہو کہ اب رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے تم۔ اور اسی لیے ایسے علماء کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں علماء تو بہت دیکھتے ہیں، دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے علماء تو بہت دیکھتے ہیں، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ وہ عالم جو علم حاصل کرنے کے بعد، کتاب و سنت کی علم جاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، وہ عالم نہیں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ یہ علم اس بات پر ابھارتا ہے آدمی کو کہ عالم بعمل ہو، اگر عمل نہیں ہے تو حقیقت میں اس کے اندر علم ہے ہی نہیں، علم ہوتا تو اس پر عمل کرتا ہو، علم نہیں ہے تو اس کا مطلب جاہل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جاہل ہے جو علم قاعدے سے اس کا علم ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ کتنا بڑا مقام علماء کو اللہ رب العالمین نے دیا، غور کیجئے، اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کے تقوی شعاری کی، علماء ربانیین جن کو انبیاء کا وارث قرار دیا، ان کا مقام اللہ نے یہ اتنا اونچا کیا کہ ان کے تقوی شعاری، خشیت الہی، اللہ کے ڈر کی اللہ نے خود ہی گواہی دے دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس سے علماء کی ذمہ داری بھی نکلتی ہے اور اس سے علماء کا مقام بھی نکلتا ہے، اور اس سے میرے بھائیوں جو عام دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ذمہ داری یہ نکلتی ہے کہ وہ ایسے علماء کا احترام کریں، ایسے علماء کے مقام کو پہچانیں، ایسے علماء کو پہچانیں اور ایسے علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، ان کا احترام کریں اور ان کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، اس بات کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا کتاب و سنت کا یہ علم اس دنیا سے اٹھتا جائے گا، اس دنیا سے اٹھتا جائے گا، اور یہ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ علم اٹھا لے گا، بلکہ علم اٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو عالم، پختہ عالم ہے وہ اس دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والا دوسرا کوئی عالم نہیں پیدا ہوگا۔ جب علماء ربانیین اس دنیا سے اٹھتے ہی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو علماء سو ہوں گے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جاہل ہوں گے لیکن علماء کی ڈگری باندھے ہوئے ہوں گے، یہی علماء بن کر مسند افتاء پر افتاء کی جو کرسی ہے اور دوسری جو قیادت کی کرسی ہے یہی سنبھالیں گے۔ لوگ ایسے جاہل علماء کی طرف رجوع کریں گے، یہ علماء خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ پیشین گوئی خود آپ نے کی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے یا دنیا سے علم ختم ہوگا۔ جب تک اللہ کا یہ دین باقی ہے،
کتاب و سنت اس دنیا میں باقی ہے، اللہ کی توحید اس دنیا میں باقی ہے، اس علم کو زندہ رکھنے والے بھی اللہ رب العالمین باقی رکھے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے انا حافظون، ہم نے اس شریعت کو، اس کی کتاب کو، اس کے احکام کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے تو کیوں نہ وہ ایسے افراد کو مہیا کرے گا جو اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ دنیا میں خرابیاں بڑھیں گی، علم کی قدر کم ہوگی، لیکن علم کی قدر کرنے والے بھی ہوں گے اور علم کو پھیلانے والے بھی ہوں گے اور علم کو جلا دینے والے، علم کو جگانے والے بھی ہوں گے۔ تو جو لوگ اس علم سے جڑیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے علماء سے جڑیں، ان کے ساتھ۔ آج میرے بھائیوں فتنے کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہماری طرف اس نیٹ سے بھی چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنے احباب کو، اپنے نوجوانوں دیکھتے ہیں نیٹ پر تقریریں سنتے ہیں، بیان کرنے والا بڑی خوبصورت الفاظ میں، بڑے خوبصورت لہجے میں، بڑی خوبصورت انداز میں بول رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے۔ آپ لوگ تو ایسا بولتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد اس کو لائک کر دیتے ہیں، اسی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ نہ اس آدمی کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں صحیح معلومات ہوتی ہے، نہ ان کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدے میں کیا حال ہے اس کی، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں کتنی پختگی ہے۔ آپ عربی جانتے نہیں ہیں، عربی لفظ کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، اس کی تشریح کس طرح کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ زبان کی لذت اور زبان کی چاشنی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے لگ جاتے ہیں، وہ اسی کے بیچ میں کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں نیٹ پر جو سب کچھ پھیلا ہوا ہے، اس میں زیادہ تر کہہ سکتا ہوں دعوے سے 75% گمراہی کی باتیں ہیں اسلام کے تعلق سے، جسے اسلام کہہ کر پھیلایا گیا ہے، لیکن ان میں زیادہ تر گمراہی کی باتیں ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسی لیے علماء شیخ ابن باز، ہم لوگ زمانے کی بات ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب بہت زیادہ اس کا چرچا نہیں ہوا تھا، تب کہا کرتے تھے اپنے مجلس میں کہ ان علماء سے جڑیے جن علماء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جن سے آپ قریب رہیں، جن کا علم کو آپ سمجھتے ہیں، تاکہ ان سے آپ کو صحیح باتیں ملیں۔ جب آپ قرآن و حدیث کو اس کی زبان سے ڈائریکٹ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے جڑیں جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں، جن کے بارے میں آپ جان سکیں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ صحیح علم ہے، قرآن و حدیث کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا سکتے ہیں، نہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی سنیں اور ادھر ادھر والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور اس وجہ سے آج میرے بھائیوں خود ہمارے احباب میں بہت سارے ایسے ہیں جو بہک جاتے ہیں، غلط طریقے پر سمجھ لیتے ہیں، سوالات ایسے کرتے ہیں کہ اندازہ لگتا ہے کہ کسی نے ان کو دوسری لائن پر ڈال دیا، بہک گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے ہمیں لینا چاہیے وہاں سے نہ لے کر کہیں اور چلے گئے، اور اپنے علماء کا احترام، میں میرے بھائیوں بہت کھلے طور پر کہتا ہوں، اپنے علماء کا جو ہمیں احترام کرنا چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم جو سنتے ہیں ادھر ادھر نیٹ پر، اس پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ان سے جڑتے ہیں اور ان کا نہ جانتے ہوئے بھی ان کی حقیقت، ان کا احترام تو ہمارے دل میں آ جاتا ہے، اور جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن سے روز سنتے ہیں، جن کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا احترام ہمارے دلوں میں اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان سے تو روز سنتے ہی ہیں، ان سے سن کر کیا زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں بات تلخ ہے، لیکن غور کیجئے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیے، اپنے معاشرے میں یہ دینی مجالس ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ بلا شبہ بولنے والے کو تو اس کا اجر ثواب مل گیا، لیکن جو سنے اور سن کر چلا جائے وہ سوچے اپنی خیر، وہ سوچے اپنے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو ہم سامنے رکھیں، علماء کا احترام کریں، اور صحیح دین کی صحیح باتیں صحیح جگہ سے جاننے کی کوشش کریں، اور یہ بھی جان لیں کہ جو ہم سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا ہمارے لیے، جو ہمیں انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا، جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہوگا۔ اور جتنا وقت اس میں ہم لگاتے ہیں، یہ بھی جان لیجئے دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں سب سے قیمتی وقت ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے دین کی معلومات، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اس میں اپنا جو وقت لگاتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے جب سمندر کے نیچے مچھلیاں ہمارے لیے
اللہ کے دربار میں استغفار کرتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہوتا ہے وہ وقت جب ہم قرآن و حدیث کو خود پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں سے ہمیں قرآن و حدیث کا علم اور کتاب و سنت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اس کی، لیکن چونکہ دین کی حیثیت ہمارے یہاں گھٹ چکی ہے، دین کی حیثیت ہی ہمارے یہاں گھٹ چکی ہے، دین سے تعلق ہمارے یہاں کمزور ہو چکا ہے، تو اس اہمیت کو ہم کیسے سمجھیں، کس کو سمجھائیں اور کس سے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ رب العالمین دین سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، پروردگار عالم ہمیں باعمل امت بنا دے، رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے سنا آج کی اس نشست میں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما دے، رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی پر عمل کرنے کی تو نے ہمیں توفیق ارزانی فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما، رب العالمین ہمیں باعمل امت بنا، رب العالمین جب تک دنیا ہمیں زندہ رکھ اسلام پر دین توحید پر عقیدہ توحید پر ہمیں قائم رکھ، اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔